السلام علیکم۔ آج ہم سیکنڈ ایئر میں سے فورتھ سیم کا سلیبس میں سے ایک چیپٹر ہے جس کا نام یہ راجپوت عہد یا راجپوت دور اور بیرونی حملے اور دہلی سلاطین۔ اس چیپٹر میں ہم لوگوں نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا کہ دہلی چوہان 7ویں صدی عیسوی سے 12ویں صدی عیسوی تک ان کا کیا اقتدار رہا ہے اور انہوں نے کس طرح سے انسان کی سیاسی حالات کو مستحکم کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس میں گرجر پرتیہار جو وسط 7ویں صدی سے لے کر وسط 11ویں صدی تک ان کا دور رہا ہے، اسی کے بارے میں بات ہوئی تھی پرسوں کے لیکچر میں۔ مالوا کے پرمار جو 9ویں صدی عیسوی سے لے کر 14ویں صدی عیسوی تک ہندوستان کے شمالی کے علاقوں پر حکومت کی تھی، تو اسی میں سے اور ایک چالوکیوں کے بارے میں پڑھے تھے، بندیل کھنڈ کا چندیل کے بارے میں پڑھے تھے اور آپ کے گہدوال کے بارے میں پڑھے تھے۔ تو اور ایک بات اس میں یہ بات تھی کہ انہوں نے ہندوستان کو ہر شعبے میں ترقی دی تھی، لیکن سندھ پر عربوں کے حملے کے بارے میں بھی ہم بات کیے تھے۔ جب سندھ پر عربوں کے حملے ہوئے تھے تو اس وقت جو ہے ہندوستان کی سیاسی حالات کچھ خاص نہیں تھی۔ اس وجہ سے خاص نہیں تھی کہ ہندوستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، چھوٹی چھوٹی مملکتوں میں منقسم ہو گیا تھا۔ سیاسی رسہ کشی چل رہی تھی، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں چل رہی تھی، ایک دوسرے کے خلاف معرکہ آرائی ہو رہی تھی، جنگیں ہو رہی تھیں۔ تو یوں کہیے کہ ہندوستان کی سیاسی حالات بد سے بدتر تھے جب سندھ پر عربوں نے حملہ کیا تھا۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر مسلم حکمرانوں نے، عربوں نے ہندوستان پر حملہ ور ہوئے تھے۔ تو ہندوستان پر محمود غزنوی، محمد غوری، اس کے بعد مغل، یہ آہستہ آہستہ جو ہے آپ کے ہندوستان میں داخل ہونا شروع ہوئے ہیں۔ تو یہ جب ہندوستان میں داخل ہوئے تھے، میں سمجھتا ہوں 9ویں صدی 8ویں صدی کا دور رہا ہے۔ محمود غزنوی نے تو میں 1000 عیسوی سے لے کر 1027 عیسوی تک تقریباً اس نے 17 حملے کیے تھے۔ تو یہ 1000 عیسوی کا جو دور رہا ہے، 9ویں 10ویں صدی عیسوی کا دور رہا ہے۔ تو آج انہی کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی اور انہی کے بارے میں لیکچر ہوگا۔ تو ہندوستان پر غزنوی حکمرانوں کے حملے کس طرح سے ہوئے تھے، آج اس پہ ایک چھوٹا سا موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ جس طرح سے 963 عیسوی میں خراسان کے سامانی حکمرانوں کے کمانڈر، یہ خراسان جو ترکی علاقے میں ایک علاقہ ہے، اس علاقے کا نام ہے، وہاں کا ایک حکمران ہے سامانی کا کمانڈر لیپنکین نے غزنوی افغانستان کی طرف پیش قدمی کی اور آزاد حکومت قائم کی۔ تو لیپنکین افغانستان کی طرف پیش قدمی کیا تھا اور آزاد حکومت کا قیام عمل میں لایا تھا۔ یہ سامانی حکمران تھا۔ اس دور میں افغان پر ہندو شاہی حکمرانوں کی حکومت تھی، یعنی کہ یہ جو دور 963 عیسوی کا جو دور بتایا جا رہا ہے، جس میں کمانڈر الپتکین نے حملہ ور ہوا تھا افغانستان کے علاقے پر اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کی تھی، تو اس وقت جو ہے وہاں پر ہندو شاہی حکمرانوں کی حکومت رہی تھی۔ ہندو شاہی حکمرانوں میں جے پال نے غزنوی کے بادشاہوں سے خوفزدہ ہو کر غزنی کے سابقہ سامانی گورنر، ملتان کی بھٹی حکمرانوں اور ملتان کے امیر سے اتحاد کر لیا۔ تو ہندو شاہی حکمرانوں کے جے پال جو حکمراں تھا، جے پال جو بادشاہ تھا، اس نے غزنوی کے بادشاہوں سے خوفزدہ ہو گیا تھا، ان کے حملوں سے یوں سمجھیے ڈرا ہوا تھا۔
تو غزنوی کے سابقہ سامانی جو حکمران تھا، جو بتایا تھا میں آپ لوگوں کو، جس نے خراسان کے سامانی حکمران کہا تھا پہلے اس میں، تو سابقہ سامانی گورنر ملتان کے بھٹی حکمرانوں اور ملتان کے امیروں سے اتحاد کر لیا تھا۔ کون؟ آپ کا ہندو شاہی حکمران جے پال نے۔ غزنی پر جے پال کا حملہ ناکام رہا اور وہ جو ہے اتحاد ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ جو جے پال جو ہے آپ کا سابقہ سامانی گورنر اور ملتان کا گورنر اور آپ کے کیا بولتے ہیں دوسرے گورنروں سے ملا کر اس نے غزنی پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، حملہ کیا تھا۔ غزنی ایک علاقہ ہے افغانستان کا، تو غزنی پر حملہ کرنے کی کوشش کیا تھا، لیکن یہ حملہ اسے ناکام ثابت ہوا۔ اس کا تیسرا جے پال کا حملہ جو ہے ناکام ثابت ہوا تھا۔ الپکین کے بعد 977 عیسوی میں سبکتکین جانشین ہوا۔ یہ خراسان کا سامانی حکمران جو کمانڈر جس کا نام تھا الپتکین۔ اس کے بعد الپتکین کے انتقال کے بعد 977 عیسوی میں 977 میں سبکتکین ملک کے ایک اس کا گورنر تھا، یوں کہیے، یا اس کا کمانڈر تھا، تو وہ جانشین ہوا تھا۔ اس نے ہندوستانی حکمرانوں سے جنگیں جاری رکھی۔ کون؟ سبکتکین جو تھا وہ جس کا الپتکین کا کمانڈر تھا۔ تو الپتکین کے انتقال کے بعد 977 عیسوی میں اس نے ہندوستانی حکمرانوں سے، جے پال سے دوسرے دیگر جو حکمران تھے یہاں پر، ان سے مسلسل جنگوں میں مشغول رہا، جنگیں جاری رکھی، جنگیں کرتا رہا ہے اور ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس طرح سے سبکتکین نے ہندوستان پر حملہ کر کر ہندو ریاستوں کو اپنے قبضے میں لینا شروع کر دیا تھا۔ 990 عیسوی سے 991 عیسوی میں ہندو شاہی حکمرانوں کو شکست ہوئی ہے۔ تو 990 عیسوی یہ جو دور رہا ہے، یہ 990 اور 991 کا جو دور رہا ہے، اس دور میں ہندو شاہی حکمرانوں کو سبکتکین سے شکست ہوئی ہے اور ان کے سارے علاقے جو ہے سبکتکین اپنے سلطنت میں الحاق کرنا شروع کر دیا تھا۔ کابل اور جلال آباد غزنی میں شامل ہو گئے۔ یہ کابل اور جلال آباد آج بھی ہے، یہ افغانستان کے شہر ہے، افغانستان کے علاقے ہیں۔ یہ کابل اور جلال آباد جو ہے غزنی کے علاقے میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کو کس نے شامل کیا تھا؟ یہ آپ کے سبکتکین جو حکمراں تھا، اس نے ہندو شاہی حکمرانوں کو شکست دے کر یہ سارے علاقے اپنے اس میں لے لیے تھے، اپنے اس میں شامل کر لیے تھے۔ 10ویں صدی عیسوی تک ہندوستان کا زوبستان اور افغانستان پر کنٹرول ختم ہو گیا ہے۔ تو 10ویں صدی عیسوی جیسے ہی شروع ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے 990 یا 991 ہوئے تو 10 سال کے بعد جو دور شروع ہوتا ہے 1000 عیسوی کا، تو یہ 1000 عیسوی کے جو ہے 10ویں صدی کا دور رہا ہے۔ اس دور میں جو ہے کابوستان آپ کا ہندوستان کا جو افغانستان کا علاقہ ہندوستان میں شامل تھا اور بلوچستان کا علاقہ ہندوستان میں شامل تھا، تو اس پر ہندوستان کا کنٹرول تھا۔ لیکن 10ویں صدی عیسوی میں یہ افغانستان ہندے، بلوچستان ہندے، کابل ہندے یا جلال آباد ہندے، یہ ہندوستان کے حصے سے نکل گئے ہیں۔ اس کو کس نے فتح کر لیا تھا؟ آپ کے غزنی کے کمانڈر سبکتکین نے فتح کر لیا تھا اور غزنی کے ترک سلطانوں نے غزنی سے کابل اور جلال آباد تک کی سڑکیں مواصلات کو ترقی دی۔ جیسے یہ سارے علاقے بلوچستان ہندے، افغانستان ہندے، آپ کا کابل ہندے یا جلال آباد ہندے، جب یہ سارے علاقے غزنی کے حکمرانوں کے قبضے میں چلے گئے تو غزنی حکمرانوں نے کابل سے لے کر جلال آباد تک کی سڑکوں کو وسعت دی تھی، کشادگی کی تھی اور مواصلات کے ذریعے کو تیز کر دیا تھا، ترقی دی تھی۔ یہ سڑکوں کو مواصلات کے ذریعے کو انہوں نے ترقی دی تھی غزنوی نے۔ کابل سے لے کر جلال آباد کے درمیان کی جتنی بھی سڑکیں تھیں، جتنی بھی شاہراہیں تھیں، ان شاہراہوں کو کشادگی کیے تھے اور مواصلات کے ذریعے کو ترقی دی تھی۔ اسی دوران ہندو شاہی حکمران جے پال نے مغربی علاقے کو پھر بھرپائی کے طور پر مشرق میں اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ اسی دوران اور ایک بار یہ ہوا کہ ہندو شاہی حکمران جو تھے جے پال نے مغربی علاقے کو بھرپور طاقت کے ذریعے سے
بھرپور بھرپائی کے طور پر یا اس سے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے مشرق میں اپنی سلطنت کو وسعت دینی شروع کر دی تھی. یعنی کہ یہ جو جلال آباد ہے، کابل ہے، بلوچستان ہے، افغانستان ہے، وہ آپ کے مشرقی حصے میں آتے ہیں. تو مشرقی حصے کے یہ سارے علاقے جے پال کے ہاتھ سے نکل گئے تھے، ہندوستان کی دسترس سے نکل گئے تھے، ہندوستان کی گرفت سے، کنٹرول سے نکل گئے تھے. تو مشرقی علاقے میں اپنی سلطنت کو وسعت دینے میں جے پال مصروف رہا. اسی طرح 991 عیسوی میں اس نے لاہور پر قبضہ کر کے مقامی حکمرانوں کے حوالے کیا. یعنی کہ جے پال جو ہے 991 عیسوی میں لاہور پر حملہ کرتا ہے اور لاہور کو غزنوی سے آزاد کراتا ہے. آزاد کرانے کے بعد کیا کرتا ہے، یہ علاقہ جو ہے وہاں کے مقامی حکمرانوں کے حوالے کرتا ہے جے پال. لیکن 999 عیسوی میں لاہور ہندو شاہی کا حصہ بن گیا. بعد میں جو ہے 999 عیسوی میں جو ہے لاہور جو ہے ہندو شاہی حکمران کا حصہ بن گیا تھا. اس طرح سے یہ سلطنت اور ہندو شاہی سلطنت پشاور سے بیس تک پھیل گئی تھی. اس طرح سے جو ہے ہندو سلطنت جو تھی پشاور جو ہے ملتان ہوندے، یہ پشاور ہوندے یا لاہور ہوندے، آج بھی یہ مقامات ہے، آج بھی یہ شہر ہے. اب ہندوستان کی تقسیم کے بعد